میں ایک جگہ سے دوسری جگہ فضائی سفر کے اندر تھا، اس جہاز کے اندر پاکستان کے سب سے بڑے مفتی بھی بیٹھے تھے. ہم نے خواہش ظاہر کی کہ ہماری سیٹیں ایک ساتھ کروا دو، اور ہماری جب سیٹیں ایک ساتھ کروا دی گئیں، 2-2.5 گھنٹے کا سفر تھا تو بڑی لمبی گفتگو رہی، باتیں بڑی تاریخی ہوئیں. ان میں سے ایک جملہ ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ اپنے دوستوں سے کہیں کہ ہمارے خلاف انہوں نے جو اسلحہ اٹھایا ہوا ہے وہ اسلحہ رکھ دیں، اس لیے کہ ہمیں مار کر انہیں کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں، اور بے وقوفی نہ کریں، اس لیے کہ وہ ہمارے بدن کو مارتے ہیں، ہم ان کے نظریے کو مارتے ہیں. اور ثابت تو یہی ہو رہا ہے کہ وہ ہمیں مار کر مضطرب ہیں اور ہم مر کے مطمئن ہیں. لہٰذا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. ان سے کہیے کہ وہ اسلحہ رکھ دیں، ہمارے خلاف تلواریں نہ چلائیں، ہمارے خلاف گولیاں نہ چلائیں، ہمارے خلاف قلم چلائیں، کتابیں لکھیں ہمارے خلاف کتابیں لکھیں. اب مجھے نہیں پتا پورے پاکستان میں یہ آپ پارا کا تھانہ ہی کیوں ہے جو FIR کاٹتا ہے. سامنے ہو تو ایسے ہوں بھائی. ابھی میں نے بات شروع نہیں کی کہ یہ آخر تک پہنچ گئے. میں نے تو کہا ہے کہ ان سے کہو کہ FIR کاٹ دیں، مہربانی کریں ہمارے اوپر. ابھی تو درخواست دی ہے، FIR نہیں کاٹی ہے. دلیل لے کر آؤ، بات کرو بھائی. ہم اتحاد، میں نے آج صبح ظہر کی نماز، آج دن میں ظہر کی نماز کراچی ایئرپورٹ پر اہل سنت تعلیم کے پیچھے پڑھی ہے. ایئرپورٹ پہ جماعت ہو رہی تھی، میں علیحدہ کیوں پڑھوں؟ جب میں مکے میں پیچھے پڑھتا ہوں، میں مدینے میں پیچھے پڑھتا ہوں، میں یہاں کیوں اس کے پیچھے نہیں پڑھوں؟ میں پڑھوں گا. ہمارے تمام فقہا کی اجازت ہے. آیت اللہ سیستانی زیادہ فرماتے ہیں قرأت اپنی کرو، خامنائی تو یہ کہتے ہیں قرأت کی بھی ضرورت نہیں، ان کے پیچھے پڑھو. یا تو میں اس پائے کا عالم ہو جاؤں جو ان کی بات کو نہ مانوں، اس پائے کا عالم نہیں ہو تو مجھے ماننا پڑے گا. بھائی آیت اللہ سیستانی بھی ڈاکٹر کی تقلید کرتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں، تو آیت اللہ خامنائی بھی انجینئر کی تقلید کرتے ہیں جب انہیں کوئی مدرسہ بنوانا ہوتا ہے. تو ہر ایکسپرٹ کی رائے پر عمل کرنے کو ہی تو تقلید کہتے ہیں. تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ تو یہ بات بہت روشن ہے. ہم اپنے مکتب کی بنیادی اصولوں سے ہاتھ اٹھا لیں گے تو شیعہ کہاں رہیں گے؟ وہ علیحدہ بات ہے جو میں نے بات کی، وہ ایک علیحدہ بات ہے، ایک فقہی مسئلہ ہے، ایک سماجی مسئلہ ہے. لیکن تشیع کی جو بنیادی پیغامات، شیعت کی بنیاد جناب زہرا نے ڈالی ہے. بی بی تشیع کی بانی ہے. بھائی میں تو اشارے میں بات کروں گا، میرا مجمع سماعت میں بہت ذہین ہے، تاریخی شہر ہے جس میں مجلس پڑھ رہا ہوں. میں صرف اشارے میں بات کروں گا، آپ پہنچیں گے، آپ خود جیسے ابھی پہنچ گئے تھے. توجہ چاہوں گا. مولا حسین کے قاتلوں سے نفرت کرنے والا کسی بھی کیمپ میں رہ سکتا ہے. مولا علی کے قاتلوں سے نفرت کرنے والا کسی بھی خیمے کا ہو سکتا ہے. مولا حسن کے قاتلوں سے نفرت کرنے والا کسی بھی خیمے کا ہو سکتا ہے، مگر جناب زہرا کے قاتلوں سے نفرت کرنے والے کو یہاں آنا پڑے گا. ماشاءاللہ. مصطفیٰ کے حکم پر اقرار واجب ہو، نبی زادی کے ہر دشمن کا بھی انکار واجب ہو. کسی فتوی یا ترمیم سے ہم ڈرتے نہیں. شوکت شریعت بس وہی ہے جس میں علی کا پیار واجب ہو. بے بہادر توجہ کر لیا آپ نے. ہاں دلیل لے کر آؤ. میں نے ان سے کہا جی ہمارے خلاف کتاب لکھیں، ہمارے خلاف قلم چلائیں. تو مفتی صاحب فرمانے لگے بڑے جگر کی بات ہے، بڑے حوصلے کی بات ہے، بڑے ہمت کی بات آپ نے کی ہے کہ آپ اپنے دشمنوں مخالفوں کو اپنے خلاف بول رہے ہیں کہ ہمارے خلاف کتابیں لکھو. میں نے کہا مفتی صاحب سوال کا ہونا عیب نہیں ہے، جواب کا نہ ہونا عیب ہے. آپ فوراً بٹھائیے، آپ کتاب لکھیے. اور الحمدللہ اس وقت جو پریشانی ایک طبقے کو لاحق ہے وہ یہی پریشانی لاحق ہے جی. 100 سنار کی 1 لوہار کی. آپ 50 کتابیں لکھیں گے، ہم ایک ہی کتاب کے اندر بی بی کا دروازہ بتا دیں گے آپ. تو دلیل سے بات ہونی چاہیے. اور کٹ حجتی کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا. بحث و مباحثہ وہ کرے
میں سنی علماء کے احترام کا بھی قائل ہوں. آپ کو اختلاف مجھ سے ہو سکتا ہے, اس وقت مجلس میں پڑھ رہا ہوں, جب آپ پڑھیں تو جواب دے دیجیے گا. میں سنی علماء کے احترام کا اس لیے قائل ہوں. بریلوی عالم بھی عالم ہے, دیوبندی عالم بھی عالم ہے, سلفی عالم بھی عالم ہے. علماء کا احترام اس لیے کیجئے کہ قرآن نے جاہلوں سے بات کرنے کو منع کیا ہے. اگر عالم معاشرے میں نہیں ہوگا تو بات کس سے ہوگی؟ جی, ہر عالم کا احترام کیجئے اس لیے کہ اس سے بات ہونی ہے. جی, علم کٹ حجتی, بحث مباحثہ, تکرار, ضدیت, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. بات مانو, بات سنو, بات سمجھو, دلیل لے کر آؤ, رد کرو. اور ہر شخص کو کبھی بھی ڈاکٹر کے نسخے پر بیمار اعتراض کرتا ہے تو ڈاکٹر اس کی سنتا نہیں ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے. تمہیں اگر ڈاکٹر سے اختلاف ہے تو جا کر میکینک سے علاج نہیں کرواؤ گے. اگر ڈاکٹر سے اختلاف ہے تو جا کر انجینئر سے نسخہ نہیں لکھوائیں گے, جائیں گے پھر بھی ڈاکٹر کے پاس. اس کو نہیں مان رہے, مانیں گے دوسرا بھی ڈاکٹر ہی ہوگا. تو ہر فیلڈ کا ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے. ایکسپرٹ کے خلاف بات کرنا یہ معقول نہیں ہے.